تنویر کاظمی کا نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ ایک بہت اہم سوال جو کئی سالوں سے بلکہ کئی صدیوں سے پوچھا آیا ہے جاتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک جو آیت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں نافرمان عورت کو تادیب یا سزا دینے کا کیوں کہا۔ یہ ایک بہت اہم حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے گھر میں امن قائم رکھنے اور خاندان کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے دیا ہے۔ اس کا فائدہ ہر گھرانے کو پہنچتا ہے۔ ہر گھر میں امن ہو تو اربوں گھروں، دیہاتوں، قصبوں، شہروں، ریاستوں اور پوری دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قانون یعنی بھگوان گاڈ کے قوانین پر کیوں عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ پوری کائنات کا خالق، ہر جاندار کو رزق دینے والا، سورج، چاند، ستاروں، زمین، جانوروں، درختوں، پھلوں اور سبزیوں کا خالق، اس کی ساری مخلوق اس کے حکم کے مطابق نظم و ضبط کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ کے قوانین پر عمل نہ کرنے سے سزائیں، فساد پھیلتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان یعنی کہ بہت بڑے بڑے بگولے جو ہوا کے چلتے ہیں، بیماریاں، جنگیں اور تکالیف پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو گھر میں سخت اصول کیوں ضروری ہیں؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کانگریس ایک مثال دے سکتے ہیں ہم، جس طرح کانگریس، سینیٹرز، وفاقی حکومتیں، شہری حکومتیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مقامی انتظامیہ شہروں اور ممالک میں امن و ضبط قائم رکھنے کے لیے قوانین بناتے ہیں تاکہ لوگ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ سوچئے، اگر ریاستی قوانین، شہری ضابطے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ املاک کی تباہی عام ہو جائے گی۔ یہ جو پراپرٹیز ہیں، گھر ہے، بلڈنگز ہیں، شہر ہیں، قصبے ہیں، وہ افراتفری پھیل جائے گی شہروں میں اور کئی ممالک میں۔ املاک کی تباہی عام ہو جائے گی، قتل اور چوری میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹریفک قوانین کی مثال بھی لے لیں۔ اگر ہر ڈرائیور کو بغیر تربیت یا بغیر کسی اصول یا رفتار کی حد کے بغیر گاڑی چلانے کی اجازت دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ لاکھوں حادثات ہوں گے، لوگ اپنی جانیں کھو دیں گے یا شدید زخمی ہو جائیں گے، بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی۔ ٹریفک قوانین ایک مثال دی جا رہی ہے، امن اور نظم و ضبط قائم کرتے ہیں تاکہ لوگ محفوظ سفر کر سکیں، اپنے خاندانوں کے پاس واپس آ سکیں، کام پر جا سکیں، چھٹیاں منائے سکیں، رشتہ داروں سے مل سکیں اور خوراک، دوائیں، پانی اور دیگر ضروریات منتقل کر سکیں۔ اس سے واضح ہے کہ نظم و ضبط نہ صرف ممالک، ریاستوں، شہروں اور دیہاتیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خاندانوں اور گھروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہر خاندان کو بھی اپنے خالق یعنی بھگوان گاڈ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پرامن زندگی کیسے گزاریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں اور قریبی رشتہ داروں کے درمیان مضبوط تعلقات کیسے قائم رکھیں۔ ازدواجی نظم و ضبط اور خاندانی رویے دنیا بھر میں خاندانی نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے کہ اللہ نے کیوں اجازت دی گھر میں ایک مرد کو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، تو چند آیات میں کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ سب سے پہلے قانون یہ ہے کہ مردوں کو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ سورہ نور
نمبر 24 آیت نمبر 30، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ گاڈ عورتوں کے لیے بھی نگاہیں نیچے رکھنا اور پردہ کرنے کا حکم ہے، اسی ڈسپلن کا حصہ۔ سورہ نور آیت نمبر 31، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہوتا ہو، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں، باپوں، شوہروں کے باپ، بیٹوں اور اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو۔ جو پچھلی آیت تھی وہ میں تھوڑی شارٹ کی ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو جائے، کہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں لیکن اپنے شوہروں، باپوں، شوہروں کے باپ، بیٹوں اور اپنے یعنی اور باقی کئی پھر رشتے ہیں جس کے مطابق اللہ نے اجازت دی ہے اور کچھ کو اجازت نہیں دی، اور اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو۔ اور اے ایمان والو، سب گاڈ کی طرف، اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اے ایمان والو، سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک ٹیسٹ امتحان ہے، یہ شارٹ وقت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ایک قطرے سے بنتا ہے انسان، اس کے بعد تھوڑی دنوں میں کئی لوگ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کئی لوگ 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، 60 سال، 70۔ تو ایوریج لائف جو ہے وہ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ اسے کتنا زندہ رہنا ہو، کسی وقت بھی انسان کی جو ہے زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں اگر یہ تم ڈسپلن قائم رکھو گے، میری باتوں کو مانو گے اور توبہ کرو گے، معافی مانگو کہ اس کی زمین اس کی ہے، پوری کائنات کا مالک وہ ہے، پانی آپ کو دیتا ہے وہ، دنیا کی ہر چیز آپ کو، اندر روح بھی اسی کی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کامیاب ہو کے جنت الفردوس کے بہترین باغات میں ہمیشہ کی زندگی گزارو، کیونکہ یہاں امتحان ہے شارٹ، وہاں ہمیشہ کی پیراڈائز باغات ہیں، بہترین پیلسز ہیں، محل ہیں، جو کچھ چاہیں گے آپ کو وہاں ملے گا، لیکن یہاں آپ کو ڈسپلن میں رہنا پڑے گا۔ نکاح کی ترغیب دینا اور ناجائز تعلقات سے بچنے کا حکم ہے، یہ بھی ایک ڈسپلن کا حصہ ہے۔ مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار قرار دینا، یعنی حکم یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی کیئر کریں۔ سورۃ النساء نمبر 4 آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ جو حکم ہے کہ کون لیڈر ہے ہاؤس کا، اس کا حکم جو ہے پوری کائنات کا مالک گاڈ بھگوان اور اللہ ہے، اور اسی نے دنیا بنائی ہے، اس نے گھر بنائے ہیں۔ اسی طرح اس کے قانون کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا گاڈ نے کہ مرد جو ہے وہ افضل ہے تھوڑا سا عورت سے، اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس نیک عورتیں فرمانبردار ہو جاتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو پھر انہیں نصیحت کرو، اور اگر پھر بھی نہ مانیں تو بستروں میں الگ کر سو جاؤ۔ یہ سیکنڈ ایک اسٹریٹجی ہے تاکہ گھر کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر حکم ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈو۔ لیکن بہترین سسٹم ہے، بہترین گاڈ جو کریٹر ہے وہ خوبصورت نظام دیا ہے۔ اس نے 3 سٹیپس بتایا ہے کہ اگر آپ پہلے نصیحت کریں گے، کاؤنسلنگ کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے بعد جب آپ الگ الگ سوئیں گے تو اس وقت چونکہ مرد عورت کا محبت ہوتی ہے آپس میں، اس کو مشکل ہو جائے گی تو وہ گھر کے معاملات وہیں ٹھیک ہو جائیں گے، میجورٹی 90% ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی کم واقعات ہیں جس میں کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ لاسٹ ریزورٹ، اس سے پہلے کہ خرابی بڑھ جائے، معاشرے میں گھر میں بربادی ہو جائے، بچے سفر کریں، گھر میں تباہی ہو، نفرت ہو، ڈیورس چلی جائے، اس سے بہتر ہے کہ چھوٹی سی آپ فزیکل کے ذریعے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جسمانی تھوڑا سا پریشر کے ذریعے۔ یہ بہت خوبصورت نظام ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، دیکھیں کتنا خوبصورت اینڈ اللہ کہہ رہا ہے، اگر وہ اطاعت کریں، اگر مان جائیں
تو پھر کوئی زیادتی کا راستہ نہ ڈھونڈنا، بے شک اللہ بلند اور بڑا ہے۔ یاد رکھیں مردوں کو، ٹھیک ہے آپ کو لیڈرشپ ہے، آپ کی ذمہ داری یا محنت کرتے ہیں، اور اللہ نے عورت کے اندر اور بچوں کے اندر آپ کو پیار ڈالا ہوا ہے، آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کو ٹرینکولٹی پیس ملتا ہے، بڑی خوشی ملتی ہے عورت کو جب ملتے ہیں آپس میں، جسم ملتے ہیں تو وہ بہت ایک قسم پیس ملتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا اگر وہ اوبیڈینٹ ہیں اور نائس ہیں تو پھر تم ہر حالت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے عورتوں کو سمجھنا اور تابع ہونا چاہیے۔ اب یہ کچھ رہنمائی میں عورتوں کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھروں کا سکون ہو، آپ کی رسپیکٹ ہو، عزت ہو اور اختلاف نہ ہو، تو اب کچھ سمجھنا اور تابع کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے تحت۔ اللہ نے توریت کتاب جو تھی، انجیل، گاسپل اور قرآن میں مخصوص شرائط کے ساتھ مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ 6.5 ارب لوگ جو ہیں اس 3 کتابوں کو مانتے ہیں، جوش، کرسچن، مسلمان۔ ویسے تو قرآن کسی کو یہودی عیسائی نہیں کہہ رہا، سب کو مسلمان ہی کہہ رہا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے جو جھک جائے اللہ گاڈ کی آیات کے، اس کے حکم کے مطابق، اس لیے یہ سب کتابیں ایک ہی پیغام دیتی ہیں۔ تو یہ ایک کمانڈمنٹ یہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، تو وہ مخصوص شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ پتہ کر لیا جائے گا۔ عورت اپنے گھر اور خاندان، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ عورت اپنے گھر اور خاندان پر توجہ دے اور بیٹی بن کر بیوی اور دادی نانی کے کردار کو مضبوط بنائے۔ ایک گھرانہ خوشحال ہونے کی ذمہ داری اللہ نے عورت کو دی ہے۔ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک دیا اس کو، اور اس کو کہا ہے کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ فزیکل مشکل آ کہ تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا تمہاری خیال کرے۔ تمہارا کام ہے تم گھر کے نظام کو بہترین چلاؤ اور اس گھر کو مضبوط بناؤ۔ گھر مضبوط ہوگا، پوری کی پوری جو ہے کنٹری، ملک، قصبے، پوری کائنات اور پوری جو دنیا ہے وہ امن چین کا ذریعہ بن جائے گی۔ کہ عورتیں کہ وہ زنا، خفیہ تعلقات، فحاشی، جسم فروشی یا شوہر اور خاندان کی اجازت کے بغیر غلط کاموں سے بچے۔ اگر وہ پیس چاہتی ہیں تو اللہ کے حکم کو ان کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے کہ مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے، اب وہ اپنی گفتگو کرے گی، اس حکم کے آگے سرنڈر کرے گی۔ لیکن اگر اس کے جو ایشوز ہیں وہ قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے وہ اپنے بتا سکتے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کو حق ہے کہ اپنے حقوق کی بات کرے، لیکن اس کو روک نہیں سکتی، کیونکہ پورا نظام اس کی بنیاد پہ چل رہا ہے، پوری دنیا اس کے نظام پہ چل رہی ہے۔ گاڈ کریٹر جو دنیا کا مالک ہے وہ اس کو نظام کے بغیر پتہ ہے اس کو نظام نہیں چل سکتا۔ جس طرح ایک گاڑی میں اگر آپ کہیں کہ جی 200 پرزے ہیں، اور اگر آپ ایک ٹائر نکال کے کہیں گے بھائی باقی تو 199 پرزے چل رہے ہیں، تو وہ گاڑی تباہ ہو جائے گی کچھ ہی تھوڑی دیر میں۔ تو قدرت کا نظام جو گائیڈ لائنز ہے وہ فوکس کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، ایک ایک نظام کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو عورت کو زنا سے، بدکرداری سے، خفیہ تعلقات کسی سے قائم کرنے سے، فحاشی سے، یعنی جو نیوڈٹی ہوتی ہے اپنے جسم کی نمائش کسی کو دکھانا، اپنے کے جسم کی نمائش باہر جا کے دوسرے مردوں کے سامنے دکھانا، یا شوہر کی اجازت کے بغیر غلط کاموں سے بچے کہ اس کے جسم اور حسن کی نمائش مسائل پیدا کر سکتی ہے، پیدا کرتی رہی ہے، پیدا کرتی رہے گی، کیونکہ یہ ایک اٹریکشن، ایک کشش اللہ نے مرد کے لیے اس کے اندر رکھ دی ہے، کیونکہ وہ سیڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں اس پروسیس کے دوران۔ دوسرا یہ عورت کو سمجھنا پڑے گا کہ عورت کو ایک سے زیادہ مردوں یا شوہرت کی اجازت نہیں ہے۔ شوہروں کی، ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ صرف ایک وقت میں وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کا کسی اور مرد کے ساتھ کے تعلقات نہیں ہو سکتے۔ لیکن اپنے شوہر، اس کی دوسری بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور محبت کے تعلقات قائم رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسی میں جو ان کے جو بڑے مسائل کا حل موجود ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک فیملی، وہ ایک ہیرے کی مانند ہے۔ عورت بہت مہنگا ہیرا ہے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر عورت عزت حاصل کرے گی۔ جنت میں سے ہر وہ چیز ملے گی جو چاہے گی۔ یاد رکھیں یہاں تو آپ کو
ڈسپلن ہے تھوڑی رکھنی پڑے گی، تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ہر بندہ جب آپ ڈسپلن میں رہیں گے گھر میں تو آپ کا باپ بھی آپ سے پیار کرے گا، بھائی بھی پیار کریں گے، چاچا ماموں، آپ کا خاوند بھی، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے بھی خیال کریں گے، تو آپ کی بہت عزت و اکرام ہو جائے گا. تو یہ، لیکن اگر اس کے باوجود کچھ لگتا ہے آپ کو، تو وہ آپ کو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ کیا گاڈ کریٹر بھگوان کے آگے جو بڑے بڑے آپ کے لیے محلات ہیں اس میں جو چاہے گا ملے گا. یاد رکھیں اس کا مطلب کیا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اگر ان اصولوں پر عمل نہ کیا جائے جو اللہ کے ڈسپلن قانون دیے ہیں عورت کے لیے اور مردوں کے لیے اور فیملی کے لیے، تو اللہ نے گھر کے لہٰذا اگر ان اصولوں پر عمل نہ کیا جائے گھر میں، تو اللہ نے گھر کے سربراہ یعنی مرد کو گھر میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے بعض اقدام کی اجازت دے دی ہے. یعنی جو آپ جس آیت کی مطلب ہے کہ گاڈ نے کیوں اجازت دی ہے کہ عورت کو ڈسپلن کرنے کی، تھوڑی سختی کرنے کے لیے، لاسٹ ریزورٹ. یہ تعلیمات مومنوں کے خاندانی نظام کو مضبوط بنانے، ذمہ داری اور معاشرتی نظم و ضبط کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. ان سے طلاق کی شرح میں کمی آتی ہے، نئی نسل کی بہترین پرورش میں مدد ملتی ہے، جرائم کم ہوتے ہیں، اس سے ہوئے ہیں، اور امن و خوشحالی کو فروغ ملا. پرامن گھر ہر جگہ خوشی اور خوشحالی لاتے ہیں. ان تعلیمات نے خواتین کو بہترین دیکھ بھال اور احترام فراہم کرنے بھی مدد دی ہے. ان کا بہت، میری ماں کا اگزامپل تھی، میری نانی دادی تھی، ان کو پورے خاندان میں بہت عزت تھی کیونکہ وہ ڈسپلن انہوں نے قائم رکھا. ایمان والوں کے لیے جو گاڈ کریٹر پر کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ گاڈ بھگوان کامل ہے، اس کی ہدایت انسانیت کے لیے بہترین ہدایت سمجھی جاتی ہے. اس لیے عورتوں اور خاندان کی تربیت سے متعلق یہ حکم کہ مرد اپنے ڈسپلن کے لیے عورت کو 2-3 سٹیپ میں، اور فزیکل تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سختی زیادہ کر سکتا ہے، تو اس کی ہدایت انسانیت کے لیے بہترین ہدایت سمجھی جاتی ہے. اس لیے عورتوں اور خاندان کی تربیت سے متعلق یہ حکم انسانیت اور عورتوں دونوں کے فائدے کے لیے سمجھا جاتا ہے. آئی ہوپ اٹ ہیلپس. میری کوشش یہی تھی کہ میں بتاؤں کہ جو ہمارا کریٹر ہے اس کی گائیڈ لائنس بہت بہترین ہیں، جس سے پوری دنیا سے ہمارے لیے ہر چیز بھیجی ہے. تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جو اس کے لا ہے، قانون ہے، وہ بہترین ہے، اسی میں ہماری زندگانی ہے، اور یقیناً جو ہمیشہ کی زندگی ہے آگے اس میں بھی فرشتے ویلکم کریں گے. وہ خوشی کے ساتھ ہمیں جنت کے باغات جو ہمیشہ کی زندگی جوان رہیں گے، ہر طرح کی نعمتوں کی جو چاہیں گے سب کو ملے گا، یہ گارنٹی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس قانون کو مانیں اور ایکسیپٹ کریں قدرت کے لا کو. اس میں بہت پلیئر ہے، عورتوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، خاندانی سسٹم کو بنانے کے لیے، لیکن وہ تبھی آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ اس میں انٹر ہوں گے. میں نے کئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہیں جس میں اس چیز کو اڈاپٹ کیا گیا اور وہ خواتین بہت خوش ہیں اور پورا گھرانہ بہت خوش ہے. ٹیک کیئر، دوبارہ بات ہوگی. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے.